راڈی السلام علیکم، بات کرو جناب۔ وعلیکم السلام علیہ سب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ کون بات کر رہا بھائی؟ احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ احسن بھائی، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو جائے خیر دے، ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو بھائی، کیا حکم اچھا، ہے؟ میری چند گزارشات تھی۔ ایک تو یہ کہ جو امام علی علیہ السلام پہ سب و شتم ہوتا تھا ممبروں سے، تو جو امیر معاویہ حکم دیتا تھا لوگوں کو کروانے کے لیے، تو یہ جو اہل سنت کی جو بڑی حدیث کی کتابیں ہیں 6، تو ان میں سے وضاحت کے ساتھ اب ریفرنسز دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں جی۔ اوکے، تھینک یو سر۔ اوکے، تھینک یو۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ السلام علیکم جی جناب، کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ جل صاحب، میں افاق جمیل بات کر رہا ہوں مریدکے سے، پاکستان۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ آپ سنائیں، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، حکم کریں۔ اچھا، میں نا سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات مطلب بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو ان چیزوں کے لیے کہ مطلب آپ جو ہماری وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری کتب سے جو میں آج تک نہیں بتائی گئی، ان کو آپ بتا رہے ہیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ میں تمام مسلک کے جتنے بھی علماء ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ مطلب جیسے میں دیکھا بھی 2-3 بندے آئے، انہوں نے ویسے بدتمیزی کی، ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے۔ اختلاف ہے تو اپنی بات کو جو نا دلائل سے پیش کرنے، ایسے جو نا وہ گالی وغیرہ کا نہیں تھا کوئی کام ہونا چاہیے۔ اوکے۔ اچھا، تو ابھی میرے نا 2 بیسک سوال 2 ہیں، ویسے بیسک سوال 2 ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک انفارمیشن کی بات پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ یہ جو مطلب PDF میں جو دلائل وغیرہ دیتے ہیں سسٹم اپنے سے، تو یہ کیا PDF بکس آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کے چینل کے اوپر؟ ایسا کوئی سسٹم ہے میرا؟ نہیں، وہ آپ انٹرنیٹ پہ بڑی پڑی ہیں بھائی، آپ سرچ کریں انٹرنیٹ، سب اسلامی کتابیں جو انٹرنیٹ پہ بڑی پڑی ہیں، PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی۔ یہ بات ہے کہ بھری پڑی ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے؟ آپ ویریفائی کریں جو میں حدیث نمبر دکھاتا ہوں، چاپ بھی دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ کس سال میں چھپی ہے، ہمیشہ دکھاتا ہوں، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ وہ اگر حدیث نمبر آپ کو پتا ہے، صفحہ باب چیپٹر وغیرہ پتا ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دوسری چاپوں میں نکالنا اس کا بڑا آسان ہے، اب تو انٹرنیٹ میں سب آ جاتا ہے بھائی، سرچ کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی وہ سوال کرتے ہیں 2 جو میں نے کرنے ہیں بیسیکلی۔ جی سر۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کی 3-4 دن پہلے کلپ دیکھی تھی ایک، اس میں جو تھمب نیل لگا ہوا تھا سنی اذان کا نا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے اور حضرت عمر جو ہے وہ سو رہے تھے، ایسی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کی۔ جی تو اس میں مطلب جی تو اس میں آپ کا جو مطلب آپ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں جو ہے نا وہ بدعت ہے ہماری، جو صلاۃ خیر من النوم ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ یہ حضرت عمر نے وہ سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو ان کو جملہ پسند آ گیا تو انہوں نے بولا کہ آپ یہ بھی لگا دو، فٹ کر دو ادھر، ایسی بات ہے۔ اوکے۔ اچھا، اس میں ہاں تو ہم ایسا یہ فجر کی اذان میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب جو شیعہ کی اذان ہے اس میں علی ولی اللہ، مطلب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، تو یہ علی ولی اللہ مطلب کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں، بدعت نہیں ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ احادیث میں ہے، شیخ طوسی وغیرہ نے اپنے کتب میں روایت کیا ہے، اس کی حدیث موجود ہے شیخ طوسی مبسوط میں، اور اللہ بھلا کرے دوسروں نے بھی نقل کیا کہ اس کی حدیث موجود ہے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ہے یہ، لیکن یہ شاذ احادیث سے مشہور احادیث نہیں ہے۔ پہلی بات یہ روایت میں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ شیعہ جو اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں وہ جزئیت کی نیت سے نہیں کہتے کہ اذان کا جزو ہے، وہ مثلا جیسے آپ نماز میں کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے کہتے ہو، یا مثلا اللہ اکبر جل جلالہ، اب آپ نے کہا اللہ اکبر جل جلالہ، یہ کوئی حرام ہے بھائی؟ یہ کوئی بدعت ہے؟ آپ نے اذان چینج کیا؟ اذان نے چینج نہیں کیا نا ہم نے، کیونکہ آپ کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ اذان کا جز ہے، یہ تو ویسے ہی ذکر ہے۔ آپ اذان کے درمیان، اذان کے جملوں کے درمیان کوئی ذکر پڑھنا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اشہد ان علی ولی اللہ جو شیعہ پڑھتے ہیں اکثر وہی کرتے ہیں کہ اس کو نیت یہ نہیں کرتے کہ اذان کا جزو ہے،
وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ ایک مستحب ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی حدیث بھی ہے، ختم بات. جب حدیث ہے تو بات ہی کیا. نہیں دیکھیں نا، اگر اگر فجر کی اذان میں سے پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کا لازمی جز ہے. اگر اس کا لازمی جز یہ ہوتا تو باقی 4 وقت میں بھی پڑھتے ہیں. آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ جز نہیں ہے، آپ لوگ کہتے پھر اس کی حدیث ہی نہیں ہے. خیر من النوم کی حدیث ہی نہیں ہے نا. اشہد ان علی رضی اللہ کا شیعوں کے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس تو حدیث ہی نہیں ہے. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. جب آپ نے ریفرنس دیے ابن ماجہ سے اور امام المالک الموطا سے دیا ریفرنس کہ فجر کی جی اذان میں ہم بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ نے بولا کہ جس صحابہ کو ایسے وہ نہ وہی نازل ہوئی تھی. اول تو ایسا نہیں بولنا چاہیے. خواب میں جو ہمیں بتایا گیا خواب ہے، ان کو خواب میں بتایا گیا تھا ایسے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خواب ان کو آیا. پھر آپ نے بولا جی سب سے پہلے جب شب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی، ایسے بولا آپ نے، قامت دی، ایسا بھی بولا آپ نے. جی جی جی. پھر زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علیہ السلام کی گود میں جو تھے سر رکھ کر سو رہے تھے، تو پھر وہ وہی نازل ہوئی اور انہوں نے پھر اذان دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا اور پھر حضرت بلال کو بلایا. تو تب جب یہ اذان مطلب وہی جب آئی اذان کی تو تب کیا یہ الفاظ موجود تھے علی ولی اللہ؟ عرض یہی ہے کہ حدیث ہے نا، عرض یہی ہے ہمارے پاس احادیث میں موجود ہے کہ اذان ویسے اشہد ان علی ولی اللہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ پڑھا ہے، اس کی حدیث تو بہت زیادہ ہے. جبرائیل نے اشہد ان علی ولی اللہ سنایا، یہ تو بہت اس کے حدیث ہیں. اذان خصوص اذان میں، اذان کے خصوص میں بھی روایت ہے. جی ہاں شیعہ کتب. شاہ زوال مطلب کیا؟ یعنی غیر مشہور، شاہ زوال کے کیا مطلب؟ غیر معروف. جی ہاں. اچھا اب میرا اس پہ ایک اور بھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اگر تب علی ولی اللہ تب بھی بولا جاتا تھا آپ کی حدیث کے مطابق، تو پھر صحابہ میں جب یہ چیز پہلے سے اذان میں موجود تھی کہ علی ولی اللہ، تو پھر یہ خلافت کا تو مسئلہ ہی پیدا نہیں تھا ہونا چاہیے اگر تو تب ایسے اذان دی جاتی تھی. دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کو بتایا کہ تم میرے بعد ہارون علیہ السلام کی اتباع کرو، تو ان کے صحابی سب صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سب صحابی نے وہ ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تو حرکت کرے، ہم تمہیں قتل کریں گے. اور انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کے سامنے انہوں نے نماز تراویح شروع کر دی، نماز جماعت. بچڑے کے سامنے بت بنائے لوگوں نے، بت کی عبادت شروع کر دی. تو یہ اگر لوگ گناہ کریں، لوگ گناہ کریں تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھائی پیغمبر نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. انہوں نے بتایا تو ان کو غلط فہمی ہو گئی، تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی. ٹھیک ہے نا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کھلی بتائی ہیں، امت اس کو نہیں مانتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے. اوکے. اچھا مطلب کہ شیعہ کے مطابق کہ علی ولی اللہ پہلے سے موجود تھا جانے، لیکن یہ آگے 10 دفعہ بتا دیا بھائی، تجھے پتہ نہیں کیا تجھے ہو گیا، پھر کہہ رہے کہ شیعہ کے مطابق موجود ہے یا موجود نہیں. 10 دفعہ بتا دیا بھائی.